الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، سبق نمبر 7، اور آج اس میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ اور اسماء میں اس میں فعال اس مفعول کے بعد دوسرے نمبر پر زیادہ استعمال ہونے والے اسماء میں سے یہ اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ۔ اس میں ظرف کیا ہے، اس میں اعلیٰ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ہم یہ ادا کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے اسباق میں کیا پڑھا ہے۔ جمع سالم سالڈ پلورل ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ہے کہ جو واو نون یا یا نون کے ساتھ بنائے۔ جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے حرکات کی وجہ سے، حروف کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا سبق ہم نے معرفہ نکرہ کا پڑھا ہے، یعنی اسماء کی مختلف اقسام میں اس میں معرفہ کی اقسام یہ پڑھی، 7 اقسام پڑھی ہم نے۔ خاص جگہ، خاص چیز یا خاص شہر کا نام ہو کوئی بھی، اور کامن ناؤن نکرہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام، اور معرفہ کی 7 اقسام کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تمام کے تمام نکرے۔ معرفہ کی 7 اقسام کون سی ہے، امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہے۔ اس کے بعد اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل، 3 قسم پڑھتے ہیں۔ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک اس میں تفضیل ہے، ایک اس میں مبالغہ ہے۔ اس میں فاعل کے اندر مطلق معنی پایا جاتا ہے، جیسے ناصر مدد کرنے والا، اور انصر اس کے اندر تقابل اور موازنہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مدد کرنے والا، اور نصار کا معنی مطلقاً فی حد ذاتی بہت زیادہ مدد کرنے والا، جیسے راحم رحم کرنے والا، ارحم کسی کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا، اور رحمان اور رحیم ختم رحمت، انتہا رحمت۔ تو اس میں مبالغہ تھا۔ اس میں تفضیل جو جس میں موازنہ ہو، مقابلہ ہو، تقابل مقصود ہو۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ۔ جی، تو اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کو یاد کر لیجئے گا، ایسے نہ ہو کہ معرفہ کی 7 اقسام کی طرح یہ بھی یاد نہ رہے۔ آج ہم اس میں اعلیٰ اور اس ظرف میں سے صرف اس میں ظرف کو پڑھیں گے، اس میں اعلیٰ کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اس میں ظرف وہ اسم جو جگہ یا وقت کا معنی دے۔ اس میں ظرف وہ اسم جو جگہ یا وقت کا معنی دے، وہ اسم ظرف ہے۔ اس میں اعلیٰ ٹول جو رات دن میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو آلات، اس کی جمع آتی ہے۔ اپنے کام کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، جو کام کرنے کے لیے جو ہمیں سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس میں آلہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے کے لیے چمچ کی ضرورت ہے، پلیٹ بھی تو ایک ٹول ہے، پنکھا بھی تو ایک ہے، فین اور یہ لائٹ بھی ہے، یہ سب آلات ہیں، آلات جو ہمیں اپنے کام کرنے کے لیے معاون کے طور پر ضرورت پڑتی ہے، وہ اس میں آلہ کہلاتا ہے۔ اب اس میں ظرف کی تعریف ہم نے کہا دی کہ وہ اسم جو وقت یا جگہ کے بارے میں بتائے، یا تو اس میں جگہ کا معنی ہو یا اس میں ظرف کا معنی ہو، لیکن اس میں ظرف سے مراد وہ ہے جو فعل سے بل کر آیا ہو، اور فعل کا اشتقاقی یعنی جو مصدر کا معنی ہے وہ سے پایا جائے۔ ایسے اگر بہت سی چیزیں ہیں جن میں جیسے شہروں کے نام ہے تو یہ اس میں ظرف ہیں، لیکن یہ جو اس میں ظرف ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا اس میں ظرف نہیں ہے، وہ نام ہے اور کسی شہر کا، اور اس سے بھی مراد کوئی جگہ ہے، لیکن یہاں اس میں ظرف سے مراد وہ ایک خاص قسم کا اسم ہے جو فعل مضارع سے یعنی مصدر سے بن کر آیا ہے، اور اس مصدری معنی کے اعتبار سے وہ ظرف جگہ یا وقت کا معنی دے رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کی جیسے ہم نے پہلا فعل پڑھا ہے غفر یغفر، اب یہ غفرہ کا معنی معاف کرنا، اس سے ہم ایک ایسے انداز میں اسم بنائیں کہ جو یہ معنی بتائے کہ معاف کس جگہ پہ کیا ہے، معاف کرنے والی جگہ کے کو وہ بتائے گا، یعنی اس میں معنی ہوگا معاف کرنے والی جگہ یا معاف کرنے کا وقت۔ یا ہم نے دوسرا فعل پڑھا ہے سمع یسمع، تو اس سے ایسے انداز میں ایک اسم بنائے کہ جو یا تو یہ بتائے گا کہ سننے کی جگہ یا سننے کا وقت اس کا معنی ہوگا۔
तीसरा चौथा फेल हमने पढ़ा फतह यफ्ता हो, तो फेल से इसम को हम इस अंदाज से बनाए जैसे फाइल और मफूल को बनाया है, इसी तरह एक और इसम ऐसे अंदाज से इसी मसदर से बनाया जाए कि वो बताए कि खोलने की जगह या खोलने का वक्त। नासरा यंसुर हमने पढ़ा है, तो इससे इसम को हम इस अंदाज से बनाए जैसे नासर फाइल बनाया तो वो बता रहा था मारने वाला या मारा हुआ या मदद करने वाला या मदद किया जाने वाला। और अब ज़र्फ वो इसम कि इसी मसदर और फेल से हम एक ऐसे अंदाज से इसम को तश्कील दें, ऐसा उसका सांचा और डाई और शक्ल दें, तो या तो वो मदद करने की जगह का माना दे या मदद करने की वक्त का माना दे, तो उसको कहते हैं इसम ज़र्फ। तो इसमें ज़र्फ वैसे तमाम जगहों के नाम को भी, किसी शहर का नाम है वो भी इसमें ज़र्फ है, या कोई लफ्ज मेंशन तौर पर मुकर्रर तौर पर किसी टाइम का माना दे रहा है तो वो भी ज़र्फ है, लेकिन ये वाला ज़र्फ मुराद नहीं होता। फिर ये वो ज़र्फ है जो फेल से बनाया जाए और उसके अंदर मसदर का माना पाया जाए। सुनने की जगह सुनने का वक़्त, मदद करने की जगह मदद करने का वक़्त, माफ करने की जगह माफ करने का वक़्त, ये मुराद है जी। तो इसमें ज़र्फ की तारीफ देखिएगा, इसमें ज़र्फ के दो वजन है। ज़र्फ का तारीफ हमने कर दी, वो इसम के जिसके अंदर जगह या वक्त का माना पाया जाए, साथ कैद लगा दी बशर्ये कि वो फेल से बनाया गया हो। आम अस्माए जामदात जो आलम आते हैं, जो किसी चीज का नाम रख दिए गए, वो मुराद नहीं है। जैसे कराची ये इसम है और ये ज़र्फ है, एक शहर का नाम है। लाहौर ये भी इसमें ज़र्फ है, लेकिन ये वाला इसमें ज़र्फ नहीं जो आज हम पढ़ रहे हैं, इससे मुराद वो वाला ज़र्फ है जो फेल से बन रहा है। जी, तो इसमें ज़र्फ के दो, इसमें ज़र्फ जो फेल से बन के आता है, इसके दो वजन है। शक्ल उसकी ये है, आइन कलमे को फिलहाल छोड़ देते हैं, शुरू में मीम होगी उस पर जबर, दूसरा रफ कभी भी कोई भी होगा वो साकिन होगा, तीसरे पर दो हरकतें आ सकती हैं, या जेर आएगी या जबर आएगी, पेश नहीं आएगी, और आखिरी पर तो तनवीन है, वो जेर जबर पेश के साथ आ सकती है। तो शक्ल ये होगी, और ये दो शक्लें इसमें ज़र्फ की, या तो मफ़ाइल या मफ़ाइल, यानी या तो ये सेंट्रल हरफ है, इस पर जेर होगी या जबर होगी। कब जेर होगी कब जबर होगी ये कायदा हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो गोया कि इसमें ज़र्फ जो फेल से बनकर आता है उसके दो वजन होंगे, या तो मफ़ाइल या मफ़ाइल, यानी सेंट्रल वाला हरफ पर या तो जेर होगी, दरमियान वाला या जबर होगी, पेश नहीं होगी, दो ही सूरतें हैं। अब ये यहाँ से कायदा बता रहे हैं और किस कायदे को हम बार बार रिवाइज करेंगे, कहते हैं कि कब ये आइन कलमे के नीचे जेर होगी और कब जबर होगी। कहते हैं जब मुजारे के आइन कलमे पर जबर हो तो मफ़ाइल के वजन पर, जैसे मजरे, और जब मुजारे के आइन कलमे पर जेर हो, जेर हो, जब मुजारे के आइन कलमे पर जेर हो तो मफ़ाइल के वजन पर, जैसे मजरिबुन, मारने की जगह या मारने का वक्त भी कर सकते हैं हम इसका माना। जब मुजारे के आइन कलमे पर जबर या पेश हो तो ज़र्फ मफ़ाइल के वजन पर। गोया कि क्लियर हो गया, वो तमाम अबवाब जिनके मुजारे में आइन कलमे के नीचे जेर है, वो तमाम अबवाब के जिनके मुजारे में, फिर मुजारे में आइन कलमे के नीचे जेर होगी, उनका ज़र्फ, उन अफ़ाल से ज़र्फ जब हमें बनाना पड़ जाएगा तो वो इस वजन पर होगा, मफ़ाइल, यानी आइन कलमे के नीचे जेर होगी। और अगर मुजारे में आइन कलमे के नीचे जेर नहीं है, चाहे ज़बर हो चाहे पेश हो, तो वो मफ़ाइल के वजन पर आएगा। उम्मीद है कायदा क्लियर हो गया। फिर रिवाइज करते हैं कि देखिए हमने मुजारे पर तीन किस्म के अराब पढ़े हैं। पहले गफरा यगफिरु, यगफिरु या फाइलों के वजन पर है, यगफिरु दरमियान वाले हरफ के नीचे जेर है। उसके अलावा हमने जितने दूसरे नंबर पे जब पढ़ा है नासारा यनसुरु, आइन कलमे पर दरमियान में पेश है। समिया यस्माउ, यस्माउ मीम पर जबर है। तो पहला बाब जो उसमें आइन कलमे के नीचे जेर है, तो गफरा यगफिरु से जब हम ज़र्फ बनाएंगे तो आएगा मगफिरुन, मगफिरुन, माफ करने की जगह या माफ करने का वक्त। अगर
زبر ہوگی مضارع پر یا پیش ہوگی، جیسے نصر ینصرو، ینصرو، ین سواد میں پیش ہے تو اس کا ظرف اس وزن پر آئے گا منصر، مدد کرنے کی جگہ۔ فتح یفتح، یفتح، فا پر زبر ہے تو عین کلمے پر زبر ہونے کی وجہ سے اس میں ظرف آئے گا مفتاح، کھولنے کی جگہ۔ مسمعون، سامع یسمعو، سین پر زبر ہے مضارع میں، یس میم پر یسمعو، تو یہاں پر ظرف میں بھی مفعول کا وزن آئے گا مسمعون۔ تو قاعدہ آسان ہوا کہ اگر مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو ظرف جب ہم اس سے بنائیں گے جو جگہ کا معنی دے یا وقت کا تو وہ اس وزن پر ہوگا، یعنی عین کلمے کے نیچے زیر۔ اگر مضارع میں عین کلمے کو زیر نہیں ہے تو پھر زبر ہوگی، جیسے کہ یہاں تینوں میں ہے، مسمعون، مفتح، منصر۔ اب اس میں ظرف کے وزن اب دیکھ لیجئے گا، بہت سی مثالیں ہمارے پاس آ گئی۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مجلس، بھائی آج مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ مجلس، بیٹھنے کی جگہ۔ اس کا فعل کیا تھا؟ جالسا یجلسو، یجلسو، مضارع یجلسو ہے، لہذا ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آئے مجلس۔ منزل، آپ کی منزل کہاں ہے؟ کس منزل پر آپ نے اترنا ہے؟ تو منزل، نازل ینزل، اترنے کی جگہ۔ منزل، گھر کو بھی کہتے ہیں یہ میری منزل ہے، تو ظرف جو ہے منزل کسرے کے ساتھ آیا، کیوں؟ اس لیے کہ مضارع مکسور العین ہے۔ مرجعن، لوٹنے کی جگہ۔ مرجع، جب ریفرنس بک جس کو ہم کہتے ہیں، جب کوئی اپنے کتابوں وغیرہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں آرٹیکل لکھنا آتا ہے تو پھر اس کے نیچے حوالے دیتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں فلاں جگہ مطالعہ کیا ہے، تو وہاں لکھا ہوتا ہے مرجع یا مراجع، لوٹنے کی جگہ، جہاں سے یہ آرٹیکل یہ میں نے سبق لیا یہ مراجع، مرجع، لوٹنے کی جگہ۔ تو راجع یرجع، پہلا باب ہے، لہذا ظرف آیا مرجعون۔ مہلکن، ہلاکت کی جگہ۔ ہلاکا یہلکو، ہلاکا یہلکو زیر ہے، لہذا مصدر ظرف میں بھی مہلکن آیا، ہلاکت کی جگہ۔ اچھا ظرف بناتے کیسے ہیں؟ کسی بھی مضارع میں، کیونکہ ابھی تک ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا تھا، بنایا کس جاتا ہے یہ ہم نے نہیں پڑھا۔ آسان ہے بنانا، علامت مضارع کو ہٹا کر اس کی جگہ پر میم مفتوحہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں یجلسو، مضارع یجلسو، کیا کیا ہم نے؟ یجلسو میں جو یا تھی اس کو حروف عین اس کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مفتوحہ لگا دی، میم مفتوحہ فتح کے ساتھ، ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے آلہ ہے کہ اس میں اس میم کو زیر دے دیں گے۔ پھر یجلسو کی جگہ مجلسو ہو گیا، آخر میں تنوین دے دی، مجلسن ہو گیا۔ اس طرح ینزلو تھا، کیا کیا؟ حروف عین جو شروع میں میم ہے یا اس کو ہٹا کے اس کی جگہ میم مفتوحہ لگا دیا زبر کے ساتھ، آخر میں تنوین لگا دی تو منزلن۔ اس طرح یرجعو سے مرجعن، یا کو ہٹا کر اس کی جگہ میم مفتوحہ میم زبر کے ساتھ لگا دی اور آخر میں تنوین دے دی تو مرجعن ہو گیا۔ یہلکو سے یا کو ہٹا دیا میم مفتوحہ کے ساتھ لگا دی مہلکو، بیٹھنے کی جگہ، اترنے کی جگہ، ہلاکت کی جگہ۔ اب آتے ہیں اگر مضارع کے عین کلمے پر زبر ہو، اب آ گیا پہلا لام، ضجع یضجع، 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 لیٹنے کی جگہ۔ یضجع معنی ہوتا ہے لیٹنا، ضجع یضجع وہ لیٹتا ہے یا لیٹے گا۔ اب مضارع یضجع، یا کو ہٹا کر میم لگا دی، جیم اپنی جگہ پر اس طرح برقرار، آخر میں تنوین دی دی تو مسجعون معنی ہوگا لیٹنے کی جگہ۔ ضجع کا معنی تھا لیٹا وہ، یضجع وہ لیٹتا ہے یا لیٹے گا، اور مسجعون لیٹنے کی جگہ۔ مجمعون، جمع یجمعو، یجمعو، یا کو ہٹا کر میم لگا دیا، آخر میں تنوین لگا دی تو مجمعون، جمع وہ جمع ہوا، یجمع وہ جمع ہوتا ہے، اور مجمعون جمع ہونے کی جگہ، کہتے ہیں نا مجمع بہت بڑا مجمع ہے بھائی،
क्या है, यानी जिस जगह में जमा है वो बड़ी तादाद में लोग। मलाब, लाइबा या लाबू, लाइबा या लाबू, समय यसमो का बाब है, खेलना। लाइबा वो खेला, या लाबू वो खेलता है, और मलाब खेलने की जगह, ग्राउंड, अरबी में उसको मला भी कहते हैं। ऐन अल मलाब, ग्राउंड कहाँ है। मलाब क्या हुआ, यलअबु से या को हटाकर मीम मक्तूआ लगाया और आखिर में तनवीन, मलाब खेलने की जगह, ग्राउंड। मज़बह, मज़बह खाना, उर्दू में भी ये इस्तेमाल होता है। इसमें ज़बह यज़बहु, यज़बहु ज़बह करता है या करेगा, और या को हटाकर मीम मफ्तूआ लगा दी, ज़र्फ की अलामत है जो आखिर में तनवीन दे दी। मज़बहुन, मज़बहाना ज़बह करने की जगह। अगर आइन कलमे पर पेश हो तो फिर भी ये मफ़ाल के वजन पर आए, जैसे रकद यरकुदु, सोना, और मरकद सोने की जगह, कब्र को कहते हैं सो मरकद, अशार में लिखा होता है क्योंकि वो भी मुस्तकिल सोने की जगह है। मक़तल, कतल यक़तुलु, कत्ल कर रहा, और मक़तल कत्ल गा, कत्ल होने की जगह। सकन यस्कुनु, रहना, सुकून से रहना, सकन यस्कुनु। ऐन तस्कुन, आप कहाँ रहते हो, सवाल करते हैं ना, ऐन तस्कुन, आप कहाँ रहते हैं। हल तस्कुन फी गुलशन इकबाल, क्या आप गुलशन इकबाल में रहते हैं, जुलशन इकबाल, क्या आप गुलशन इकबाल में रहते हैं। हल तस्कुन फी करातशी, क्या आप कराची में रहते हैं। तो सकन यस्कुन उसी से ज़र्ब बनाया, तो मस्कनुन रहने की जगह। आपका मस्कन का है, शाहीन का मस्कन तो पहाड़ है, अक्सर अशार में इस्तेमाल होता है। मदखल दाखिल होने की जगह, इंटरेस्ट, अरबी में लिखा होता है वहां गेट बार, इंटरेस्ट की जगह मदखल। दखला यदखुलु, बस इनमें ये किया कि ये मजमूमुल आइन थे तो आइन की पेश को हटाकर उसकी जगह जबर लगा दी, क्योंकि ज़र्फ हमारे पास दो ही वजन है, या ज़ेर या जबर। तो मदखल दाखिल होने की जगह। इसमें आला का सबक कल पढ़ेंगे। अब इसमें ज़र्फ की कुछ मिसालें मजीद देख लेते हैं। नदर यंजुरु, नदर यंजुरु माना देखना, और मंजरुन देखने की जगह। कतब यक्तुबु लिखना, और मक्तबुन लिखने की जगह, मक्तब लिखने की जगह, पढ़ने की जगह। समय यस्माउ सुनना, और मस्माउन ऑडिटोरियम अरबी में कहते हैं, सुनने की जगह। सना यस्नाउ बनाना, और मसनाउन बनाने की जगह, कारखाने को मसना कहते हैं। जी मजीद मिसालें इसमें ज़र्फ की। ताइमा, ताइमा, ताइमा या तामु, ताइमा या तामु खिल खाना, ताइमा। मतअम खाने की जगह, हमारे यहाँ मदरसों में खाने की जगह पर लिखा होता है मतअम, खाने की जगह। मतबख लिखा होता है पकाने की जगह, तबिख यतबख। शरिब यशरबु पीना, और मशरब पीने की जगह, मशरब पीने की जगह, जहाँ टैंकी लगी होती है उस पर लिखा होता है अल मशरब, माना पीने की जगह ये है। सबरा यस बरू जांचने की जगह, जांचने की जगह ये लेबोरेटरी के लिए शायद इस्तेमाल होता है, यानी मेरे इल्म में नहीं, लेकिन जांचने की जगह किस चीज की जांच पड़ताल होती है। लाकत यल को, तो माना कोई चीज गिर जाए, गिरी पड़ी चीज। और मलकत उठाने की जगह, जहाँ चीजों को जमा कर दिया जाता है, गिरी पड़ी हुई चीजें मिलती हैं वहां जाके जमा करवाई जाती हैं। तबलीगी इज्तिमा जो मराकज होते हैं वहाँ लुक्ता के नाम से एक जगह होती है, तो किसी को कोई चीज मिलती है वहां डाल देते हैं और लोग अपनी चीज वहां से उठा लेते हैं। तो अब यहाँ रकद यानी जो इसम ज़र्फ के पहले वजन है मफ़ाइल, उस पर मुख्तलिफ मिसालें हैं, लेकिन अब गिरदान के साथ, सुभान अल्लाह। अब इसकी गिरदान भी होगी। रकद यरकुदु सोना, मरकद सोने की जगह, तस्निया इसका होगा मरकदाने, दो सोने की जगह। जमा इसकी आएगी जमा मुकस्सर, जमा सालिम और जमा मुकस्सर पढ़ चुके हैं। इसमें फाइल उस मफूल वो थे कि जिनकी जमा सालिम आती थी। इसमें ज़र्फ और इसमें आला ये है कि इनकी जमा सालिम नहीं है, इनकी हमेशा जमा मुकस्सर है। अब देख लीजिएगा, मरकद मरकदाने, तस्निया तो तमाम की एक है, चाहे जामेद हो कोई भी इसम हो। जमा आ जाएगी मफाइल के वजन पर, मराकिद बहुत सी सोने की जगह। कतल यक्तुलु
قتل کرنا، مقتل مقتل گاہ، قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ، مقتلانے دو قتل گاہ، اور مقاتل بہت سی قتل گاہ ہے۔ لعب یلعب کھیلنا، ملعب گراؤنڈ کھیلنے کی جگہ، ملعبانے دو گراؤنڈ، اور ملاعب بہت سے گراؤنڈ۔ ذبح یذبح ذبح کرنا، مذبح ذبحانہ، مذبحانے دو ذبحانے، اور مذابح بہت سے ذبح۔ اب یہ دوسرا وزن آ گیا زیر کے ساتھ، جلس یجلس بیٹھنا، مجلس مجلسان مجالس کہتے ہیں بہت سی مجالس ہو رہی ہیں، جمع اسی پر آئے گا۔ اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کا جمع ہمیشہ اسی وزن پر آئے گا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مفاعل۔ جب بھی پیچھے بھی آپ دیکھ لیں، آپ مراکز، مقاتل، ملاعب، مذابح، اور یہ مجالس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، منازل جمع ہوتی ہے اردو میں جو ہے، محابس حبس یحبس قید خانہ، محبس قید خانہ جیل، محبسانے دو جیل ہے، محابس بہت سے حبس خانے قید خانے، چھوٹا بڑی جیل نہیں چھوٹے۔ رجع یا جو لوٹنا، مرجعون مرجعان مراجع جمع کا لفظ ہے، اکثر کتابوں میں آپ پڑھیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے مراجع، پھر کتابوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں سے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا یہاں تک قاعدے کے ساتھ کہ مفعل یا مفعل کے وزن پر اسم ظرف آتے ہیں۔ ایک اور بھی ظرف کا وزن استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ، وہ اس کے آخر میں تا لگتی ہے، وہ بطور مؤنث کے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اچھا یہ مراد نہیں کہ یہ لفظ مؤنث ہے تو اب یہ بس اس کا استعمال مؤنث ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو چیزیں اردو میں مؤنث ہے وہ عربی میں مؤنث ہو، اور جو عربی میں مؤنث ہے وہ اردو میں مؤنث ہو۔ تو اب اس کی مثال دیکھیے گا کہ اس تیسرا وزن ہے جس میں مفعلۃ، عین کا زبر ہے، پہلا وزن جو ہے مفعل، اس کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں، مفعل کا وزن نہیں، مفعل کے وزن کے ساتھ تا بھی لگا دیتے ہیں، تو یہ تیسرا وزن بن گیا مفعل، مفعل، اور یہ پہلے وزن کے ساتھ تا لگا دینا مفعلۃ، تو یہ ظرف جہاں پر ملے گا انہی تینوں میں سے ملے گا۔ مثال دیکھیے گا، درس یدرس پڑھنا، درس اس نے پڑھا، یدرس پڑھتا ہے ماضی مضارع۔ اب اس سے جب یدرس سے ہم نے ضرب بنایا تو مدرسن بنا، لیکن استعمال نہیں ہوتا، تا کے ساتھ ہوا مدرستن پڑھنے کی جگہ، مدرستن پڑھنے کی جگہ، مدرستانی دو مدرسے دو پڑھنے کی جگہ، اور مدارس جمع، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں مدرسہ بھی مدارس بھی۔ زرع یزرع بونا کاش کرنا، مزرعتن کاش کرنے کی جگہ، کھیتیوں کو مزرعہ کہتے ہیں، مزرعتان دو کھیتیاں، اور مزارع بہت سی کھیتیاں، بہت سے بونے کی جگہ۔ غسل یغسل دھونا، مغسلتن ایک دھونے کی جگہ، مغسلتانی دو دھونے کی جگہ، اور مغاسل بہت سے دھوبی گھاٹ، مغسلہ مانا دھوبی گھاٹ۔ قبر یقبر دفن کرنا، قبر یقبر دفن کرنا، مقبرتن دفن کرنے کی جگہ، مقبرتن دفن کرنے کی جگہ، مقبرتان دو مقبرے، جہاں دو وہ جگہ جہاں کسی کو دفن کیا گیا ہے، تو آگے مقابر بہت سی قبریں۔ تو آج الحمدللہ ہمارا اسم اعلیٰ کا سبق مکمل ہوا، اور قرآن مجید سے اسم ظرف کی مثالیں ہیں، دو تین مثالوں کو صرف دیکھیں گے۔ وَقِیمُوا اور ٹھیک کر لو، وجوہکم اپنے رخ کو، اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر سجدے کی جگہ کی طرف، عند ہر سجدے کی جگہ کے پاس، جب آپ سجدے کی جگہ کے پاس جائیں اپنا رخ ٹھیک کر لیں، کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، تو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ ذالک وہ، مبلغہم ان کی پہنچنے، بلغ یبلغ مانا ہوتا ہے پہنچنا، مبلغ پہنچنے کی جگہ، مبلغہم ان کے پہنچنے کی جگہ ہے، من العلم ان کے علم کی، کہ ان کے علم کے مبلغ یہی ہے کہ بس یہ اتنی ہی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سوچ سکتے، اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سوچ سکتے۔ جیسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے
آج کل بھی جیسے لوگ لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، لوگ خامیاں تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کسی پہ زیادتی نہیں کر رہے، ظلم نہیں کر رہے، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹ رہے. تو بھائی جب یہی امریکہ کر رہا تھا، دوسرے کر رہے تھے کہ وہاں کپڑے اتار کر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند کر رہے تھے، تو وہ زیادتی اس پر تو کسی کا کیمرہ یا اس پر بات نہیں ہوئی. لیکن یہاں بس تیار بیٹھے ہوں خامیاں. ذالک مبلغهم من العلم، ان کی پہنچ یہی ہے کہ اسلام کو، اسلام والوں کو بدنام کر. اس میں ضرب کی واحد تثنیہ اور جمع مکسر کے استعمال. وللہ، اور اللہ کے لیے، المشرق، طلوع کی جگہ، مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، والمغرب اور جہاں غروب ہوتا ہے، دونوں مفعول کے وزن پر ہے. رب المشرقین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا. سردیوں میں سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں وہاں سے طلوع ہوتا ہے، دونوں مشرقوں کا وہ رب ہے. رب المغربین، اور دونوں مغربوں کا رب ہے کہ گرمیوں میں سورج یہاں طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں وہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہیں غروب ہو جاتا ہے، قریب ڈسٹینس ہو جاتی ہے، یہاں سے بعید ہو جاتی ہے. فلا اقسم، اور قسم کھاتا ہوں میں اپنے رب کی، رب المشارق، جو رب ہے روزانہ کی مشرق کا. آج سورج اس سے روزانہ ایک ایک منٹ کا فاصلہ کرتے 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 کبھی وہاں سے یہاں، تو روزانہ اس کی ایک نئی مشرق ہے، نئی طلوع ہونے کی جگہ ہے. والمغارب، اور قسم کھاتا ہوں میں اس رب کی جو مغرب، روزانہ کا سورج کا مغرب چینج ہوتا ہے، ایک دن نہیں تو دوسرے دن چینج کرتا ہے، ایک 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 سال میں 2 چکر لگاتا ہے ادھر سے ادھر، جس میں رات دن بڑھتے ہیں. جی انشاءاللہ یہ آگے کچھ سبق ہے، یہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اعلیٰ اور اسم ظرف کو کل مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہوم ورک کے طور پر کچھ الفاظ ہے وہ لے لیجئے گا. طلع یطلع، خرج یخرج، شرب یشرب، رصد یرصد، رقد یرقد. ان سے اس میں ظرف آپ بنا لیجئے گا. 4 الفاظ ہیں: خرج یخرج، شرب یشرب، رصد یرصد، رقد یرقد. اور اسی طریقے سے 5واں لفظ ہے عبد یعبد، عبد یعبد. اس سے اس میں ضرب بنائیے گا، تثنیہ اور جمع بھی لازم بنائیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.